روس نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مغربی پروپیگنڈا ہے۔ اس واقعے کے چند ہی دن بعد ڈنمارک میں 4 بڑے ہوائی اڈوں پر نامعلوم ڈرونز دیکھے گئے۔ ان میں ایلبرگ اور بلند جیسے ایئرپورٹس شامل تھے۔ یہ جو ایلبرگ اور بلند ایئرپورٹس ہیں یہ فوجی تنصیبات کے قریب واقع ہیں۔ اسی دوران پولینڈ نے بھی اعلان کیا کہ قریب 2 درجن روسی ڈرونز اس کے فضائی حدود میں داخل ہوئے، جن میں سے کئی کو مار گرایا گیا ہے اور پروازوں پر عارضی پابندیاں لگانی پڑی۔ اس صورتحال کے جواب میں نیٹو نے آپریشن ایسٹرن سینٹری شروع کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مشرقی سرحد پر، یورپ کا جو مشرقی سرحد ہے اس پر فضائی نگرانی اور دفاعی تیاری کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اسی دوران جرمنی اور سویڈن کے جنگی طیاروں نے بالٹک سمندر کے اوپر ایک روسی جاسوس طیارے کو بھی روکا جو بغیر پرواز منصوبے اور ریڈیو رابطے کے پرواز کر رہا تھا۔ یوکرین نے ان سب واقعات کو اتفاقی قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ انٹینشنل نہیں ہے، یہ انٹینشنل ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پیوٹن جنگ کو پھیلا رہا ہے اور مغرب کو آزما رہا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی کہا کہ روسی ڈرونز ہمیشہ مخصوص راستوں پر بھیجے جاتے ہیں اور یہ جنگ کے دائرے کو بڑھانے کی واضح کوشش ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے بھی کہا کہ یہ کسی طرح کی غلطی یا راستے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ روس نے انٹینشنلی کیا ہے۔